أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریاء بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ پھر میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 19 کی آیت نمبر 159 اور 60، 159 اور 160، یہ دو آیتیں ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان دو آیتوں سے پہلے ایک آیت ہے، آیت 158، جو ہم نے پچھلے درس میں سنی۔ ویسے تو پچھلے درس کا اعادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پچھلی آیت سے اس آیت کا کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ بارہا میں کہتا رہا ہوں کہ رکوع نمبر 19 میں یہی انداز بیان ہے، آیتوں کا انداز یہی ہے کہ ہر ایک آیت اور دو آیت کے بعد عنوان اور ٹاپک چینج ہو جاتا ہے، مضمون بدل جاتا ہے۔ پچھلی آیت میں یعنی کہ پچھلے درس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صفا اور مروہ کے تعلق سے بیان کیا اور کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ پچھلے درس کا یہ اعادہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کم از کم یہ دروس کا تسلسل ذہن میں برقرار رہے کہ ہاں ہم نے پچھلے ہفتے صفا و مروہ کے تعلق سے درس سنا تھا اور آج ہم اگلی آیتوں کو سن رہے ہیں، گویا کہ الحمدللہ پچھلے درس میں اور اس درس میں ہمارا کوئی درس ہم سے چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ یہ کم از کم تسلسل باقی رہتا ہے کہ پچھلے درس کا اور اعادہ اگر ہو جاتا ہے تو نئے درس سے پھر سے ایک لگاؤ اور ایک تسلسل قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ دو پہاڑوں کے نام ہیں، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعیر کے معنی علامت کے ہیں، نشانی کے ہیں، اللہ کی قائم کردہ تعظیم اور عزت کے لیے قائم کردہ نشانی کو شعیرتن یا شعائر اس کی جمع ہے، وہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا صفا اور مروہ کو ہم نے عزت کرنے کے لیے، تعظیم کرنے کے لیے ہماری طرف سے ہم نے علامت کے طور پر اس کو مقرر کیا ہے۔ اس کی تعظیم اور عزت کرنا لازمی ہے، اس کی شان میں بھی گستاخی نہیں کر سکتے۔ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اگر اللہ نے کہا لہذا جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے
فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی گناہ نہیں حج اور عمرے کے درمیان اگر ان کے درمیان ان صفا اور مروہ کے درمیان طواف کیا جائے یا سعی کی جائے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فمن تطوع خیرا، حج اور عمرہ کرتے وقت اس درمیان اگر کوئی اور اچھائیاں اور نیکیاں کرے، بھلائیاں کرے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ بڑا ہی قدردان اور جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے سب سے پہلی ایک چیز جو ہم نے سمجھی وہ یہ ہے کہ آیت کے ظاہری الفاظ، ظاہری معنی و مفہوم الگ ہے اور اس کی تفسیر الگ ہے، اور یہ آیت تفسیری آیت ہے، لہذا اس کو تفسیر کے ضمن میں ہی سمجھنا ہے، اس کو اپنی عقل، اپنی سمجھ یا اپنی عرب دانی کے مطابق اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، ورنہ عربی کے الفاظ کے حساب سے تو اس کا معنی و مفہوم الگ نکلتا ہے۔ یہ تفسیری آیت ہے، لہذا اس کو قرآن مجید کی روشنی میں یا قرآن مجید کو احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہی سمجھنا ہوگا۔ اللہ نے کہا لہذا جو کوئی حج اور عمرہ کرے اس کو چاہیے، لہذا جو کوئی حج اور عمرہ کرے وہ اگر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ظاہر الفاظ سے معنی معلوم ہوتا ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا کوئی لازمی چیز نہیں ہے، اگر کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو بھی گناہ نہیں ہے۔ ظاہری معنی تو یہ ہے، اور حقیقت میں یہ معنی درست نہیں ہے۔ جو بھی حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے، حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ ایک صحابی ہے، آ کر حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو قرآن میں یوں کہتا ہے کہ جو بھی صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لے تو کوئی گناہ نہیں، مطلب اگر نہیں بھی کرتا تو تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے انداز سے اس منطقی سوال پر منطقی جواب دیتے ہیں، لاجیکل کوشچن پر لاجیکل آنسر دیتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ نے یہ کہا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی گناہ نہیں اگر وہ ان کے درمیان سعی کرے۔ بات افرمیٹو ہے، یعنی کہ مثبت انداز ہے، کوئی گناہ نہیں اگر ان دونوں کے درمیان سعی کرے، طواف کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر اللہ کو منع کرنا ہوتا تو کہتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کوئی گناہ نہیں اگر ان کے درمیان سعی نہ کرے، یہ جملہ ہوتا۔ کوئی گناہ نہیں اگر ان کے درمیان صحیح نہ کرے، نہ کا تو معنی ہے ہی نہیں، نہ کا لفظ بھی نہیں ہے، نیگیٹو سینٹینس، منفی جملہ ہے ہی نہیں، یہ تو مثبت جملہ ہے، اگر ان کے درمیان سعی کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غلط فہمی کے ازالے کے لیے اس قسم کا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا خود اس کی وضاحت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انصار اسلام لانے سے پہلے ان کے پاس ایک عقیدہ تھا، ایک حج اور عمرہ کرنے کا ایک طور طریقہ تھا کہ اگر وہ منات نامی بت کے نام کا اگر تلبیہ پڑھ لیتے، اس کے نام سے اگر حج کرتے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو وہ گناہ سمجھتے تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو ہم گناہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 158 کو اللہ نے کہا کہ ان کے درمیان سعی کرنے میں گناہ نہیں ہے، اللہ نے یہ کہا۔ اور جب احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دوسری احادیث کے ضمن میں نے آپ کے آگے بات رکھی کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور ان دونوں کے درمیان سعی بھی کی، لہذا یہ سنت ہے۔ کیا کہا؟ لہذا یہ سنت ہے، مطلب جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صحیح کرے۔ اسی طرح مسند احمد اور دوسری احادیث کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کے آگے رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باب الصفا سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسعوا، لوگوں صحیح کیا کرو اس کے درمیان، کتب اللہ علیکم السعی،
اللہ نے تم پر فرض کی ہے اس کے درمیان صحیح کرنے کو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آ گیا کہ اللہ نے فرض کی ہے تو اس آیت کا صحیح معنی اور مفہوم یہ نکلا کہ ان دونوں کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں کرنے میں گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کو فرض قرار دیا ہے. وہ صرف غلط فہمی کے ازالے کے لیے اللہ نے اس قسم کا انداز اس آیت میں استعمال کیا. اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ کس عمل کا کیسا اجر اور کیسا بدلہ دیا جائے، اور اللہ شاکر ہے، قدردان ہے. تم اگر عمل کرو گے اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، برابر بدلہ دے گا. اور علیم ہے، جاننے والا ہے کہ کس نیک عمل کا بدلہ کتنا تمہیں دیا جائے وہ برابر تمہیں دے گا. بے شک اللہ شاکر ہے اور علیم ہے. یہ تھی پچھلے درس کی ایک آیت. آئیے آج کے درس کی آیت کی طرف بڑھیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 159. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بڑی ہی زبردست آیت ہے. انسانوں کی عقلوں اور ہوشوں کو ٹھکانے لگانے والی آیت ہے. وہ لوگ جو دین اسلام کے تعلق سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں ان کو ان غلط فہمیوں سے نکالنے والی آیت ہے. بڑی ہی جامع بڑی ہی بہترین آیت ہے. اللہ کہتا ہے وعید ہے، اس میں وعید ڈراوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس وعید سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے لوگ اس سے ڈرے اور بچے اور وہ حرکت نہ کرے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں وعید سنا رہا ہے. کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ، ان الذین یعنی بے شک وہ لوگ، یکتمون، کتم یکتم کے معنی چھپانا ہے نا، کہ کتمان حق ایسا اردو لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی حق کا چھپانا. یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، من البینات، دلائل میں سے، بینات یعنی دلائل، برہان، والہدا، اور ہدایت کی باتیں. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی ہے، دلائل اور ہدایت کی باتیں. من بعد ما بیناہ، جبکہ بعد اس کے کہ ہم نے ان دلائل کو اور ان ہدایت کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، بالخصوص اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں. معلوم ہوا اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کے دلائل کو، اللہ کے دیے ہوئے دلائل کو اور ہدایت کی باتوں کو جو اللہ نے نازل کیا ہے لوگوں کو بالخصوص کھول کھول کر اللہ نے لوگوں کے لیے سمجھایا ہے، اس کو چھپاتے ہیں، وہ کس وعید کے حقدار ہے؟ اللہ کہتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، یہی تو لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یلعنہم اللاعنون، صرف اللہ ہی لعنت نہیں کرتا ایسے لوگوں پر جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے دلائل کو، اللہ کی ہدایت کی باتوں کو، اللہ کے قرآن مجید کو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھپاتے ہیں، اس حق کو چھپاتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو چھپاتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ایسے لعنتی لوگوں پر اللہ کی خود لعنت برستی ہے. اور اتنا ہی نہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، دنیا میں چاہے ثقلین انسان و جن ہو یا ان کے علاوہ کوئی مخلوق ہو، جو بھی لعنت کرنے والی ہے
ان کی بھی لعنت ایسے لعنتی انسان پر برستی ہے۔ کون لوگ ہیں؟ کون سا عمل ان سے سرزد ہو رہا ہے؟ کون سا عمل کا صدور ان سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی نازل کردہ دلائل، اللہ کے نازل کردہ ہدایت کی باتیں جس کو اللہ نے واضح طور پر کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ کس کے لیے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ لفظ اللہ نے استعمال کیا للناس، اگر اس کو میں انگریزی میں ٹرانسلیشن کروں تو بہت اچھا سمجھ میں آ جائے گا، فار دی کامن پیپل، یہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ للناس کا مطلب اللہ کہتا ہے اس قرآن مجید میں میں نے عام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہدایت کی دلائل اور دلائل کی باتیں، بہت سارے براہین میں نے بیان کیے ہیں عام لوگوں کے لیے۔ اگر یہ عام لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے، ایسے چھپانے والے لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، اور جتنے لوگ اس کائنات میں لعنت کرنے والے ان کی بھی لعنت ایسے لوگوں پر برستی ہے، لعنت ہوتی ہے۔ اگر امت محمدیہ کی تاریخ دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو اگر کچھ نہیں پتا ہے تو وہ قرآن نہیں پتا ہے۔ اگر کوئی بات نہیں معلوم ہے تو بس یہی نہیں معلوم ہے کہ قرآن میں کیا ہے، جبکہ اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جس کتاب کو نازل کیا ہے اس میں دلائل، اس میں ہدایت کی باتیں میں نے خود بذات خود میں نے ایکسپلین کیا ہے، کھول کھول کر بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے دعویٰ میں نے کھول کھول، اگر اب انسان یہ دعویٰ کرے، امت محمدیہ کے چند پڑھے لکھے جوہلا اگر یہ دعویٰ کرے قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، قرآن پلے پڑنے والا نہیں ہے، اور استغفر اللہ دعویٰ در دعویٰ یہ کہ جو اس کو پڑھ لیتا ہے وہ حق راہ سے بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اس طرح عوام کو اگر اس کتاب سے دور رکھا جائے تو اللہ کہتا ہے لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، اور ان کی بھی لعنت ہوتی ہے، جتنی بھی اس کائنات میں مخلوق لعنت کرتی ہے ان کی بھی لعنت ایسے لوگوں پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آیت کا جو پس منظر ہے یہ بالخصوص اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ اس کا پس منظر اگر دیکھیں تو یہ کوئی تفسیری آیت نہیں ہے، مگر جس انداز سے، جس تسلسل سے اہل کتاب کا جیسے تذکرہ ہو رہا تھا تو اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ اہل کتاب کے تعلق سے نازل ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ان کی کتابوں میں موجود تھی، یہاں تک کہ ان کی گمراہیوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ وہ باتیں اللہ نے بیان کی جو ان کی کتابوں سے میچ کھاتی تھی، میل کھاتی تھی۔ جب وہ جان لیتے ہیں کہ یہ تو حق ہے اور قرآن بھی اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تب بھی وہ اس چیز کو چھپاتے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے ان کی طرف بھی حق نازل کیا تھا، انہوں نے چھپایا، اس میں انٹرپولیشن، اس میں چینجز، اس کے اندر تبدیلیاں، اس کے اندر تحریف انہوں نے کی۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر۔ مگر آیت کے الفاظ عام ہیں، اس آیت کا کوئی خصوصی شان نزول موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا معنی اور مفہوم بھی عام ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کا معنی مفہوم اپلائی ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے، منسوب کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہ اللہ نے جو بھی چیزیں نازل کی ہیں جو بالخصوص عوام کے لیے ہو، بالخصوص عوام کے لیے اللہ نے خود اگر اس کو ایکسپلین کیا ہے، کھول کھول کر اگر اللہ نے سمجھایا ہے، اس کو اگر کوئی چھپاتا ہے اور عوام تک اس کو پہنچنے نہیں دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے جس کی جیسی جہاں سعی اور کوشش ہوگی ویسی اس پر لعنت ہوگی۔ جو جتنا زیادہ عوام تک اسلام کو پہنچنے سے روکے اتنا زیادہ اس پر لعنت ہوگی، جس کی جیسی سعی اور کوشش ہوگی ویسی اس پر لعنت ہوگی۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ بار بار ہمارے آگے یہ بات آ رہی ہے۔ ابھی تو ہم الحمدللہ قرآن مجید کا صرف ایک ہی پارہ ہم ختم کر چکے ہیں، دوسرے پارے کے بس ابتدا ہے۔ ہم کو اسی درمیان کئیوں مرتبہ یہ بات ہمارے سامنے آئی
کہ اسلام کی اصل بنیاد، اسلام کی اصل بنیاد، بالکل فنڈامنٹل بات وہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے نازل کردہ چیزوں پر. اور یہی مسلمانوں کے اندر سے محو ہو چکا ہے، غائب ہو چکا ہے. مسلمانوں میں آج یہ چیز موجود نہیں ہے. اللہ کی نازل کردہ چیزوں پر ایمان لانا ہے. اللہ نے جس چیز کو نازل نہیں کیا ہے اگر اس پر ایمان نہیں بھی رکھتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، نہ اس میں کوئی گناہ ہے اور نہ ہی وہ ایمان سے باہر جانے والا ہے. مثال کے طور پر، مثال بات سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. شیعہ حضرات کے پاس کم سے کم 12 امام ہیں جن پر ایمان لانا اشد ضروری ہے. اگر ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان میں کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا ہے. اسی آیت کے ضمن میں سوال کرتا ہوں، کیا 12 اماموں پر ایمان لانا، عقیدہ رکھنا اللہ نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے اس بات کو نازل کیا. اگر اللہ نے نازل کیا تو قرآن مجید میں ان 12 اماموں کے نام بھی ہوتے، ان کے پروفائل، ان کا بایو ڈاٹا بھی ہوتا. اچھا چلو قرآن میں نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زبانی ان کے نام اور ان کے بایو ڈاٹا، ان کی ترجمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. دونوں چیزیں موجود نہیں، پھر بھی انہوں نے اس چیز کو اتنا اشد ضروری اپنے دین میں شامل کر لیا کہ اس کے بغیر ان کی نگاہ میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. ہاں، بجائے اس کے اللہ نے جو چیزیں نازل کی ہیں یعنی قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ دونوں کیا ہے؟ یہ دونوں کیا ہے؟ نازل کردہ چیزیں ہیں. دنیا میں صرف 2 ہی نازل کردہ چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. کبھی کبھی مجھے بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا بابا اللہ تعالیٰ یہ بات کہنے کے باوجود بھی آج پھر بھی مسلمانوں میں ان دونوں کے درمیان تفریق ہے. قرآن بہت زبردست کتاب تھا، ایمان لانا اشد ضروری. احادیث مانے بھی تو چلتا، نہیں بھی مانے چلتا، کچھ فرق نہیں پڑتا. نبی کی باتیں ہیں، وہ سنت ہے صاحب، فرض تھوڑی ہے. اس سنت اور فرض کا معنی مفہوم لفظی معنی مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے فرض مطلب قرآن سمجھتے ہیں، سنت مطلب حدیث سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں سنت ہے صاحب، پڑھے بھی تو چلتا. وہ نماز کی حد تک اگر مسئلہ ہوتا تو بات ٹھیک تھی، مگر سنت کہتے کہتے حدیثوں پر اس کو لا لیا اور کہا حدیث صاحب نہیں مانے تو چلتا، مانے بھی تو چلتا، اور جتنا دل کو پٹا اتنا مان لینے کا. مگر قرآن کی بات ایسی نہیں ہے صاحب، دل کو پٹے نہ پٹے، چاہے دل کو لگے نہ لگے، ماننا ہی ہے. میں کہتا ہوں جس طرح یہ شرط قرآن پر لگا رہے حدیث پر کیوں نہیں لگا سکتے؟ کہ یہ کیا کسی کی دماغی اپج ہے؟ کسی نے یہ فارمولا تیار کیا کہ حدیثوں کو منوانا چاہیے؟ کسی نے اس کو تیار نہیں کیا ہے، کسی کی فیکٹری بنا ہوا یہ کوئی اصول اور فارمولا نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو داؤد کی صحیح سند والی حدیث ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. ایک شخص کھڑا ہے اور کچھ تو دعوے کر رہا ہے، آپ سے ہم ٹیک لگا کر بیٹھے اور اٹھ کر بیٹھتے اور کہتے ہیں دیکھو لوگوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم میں کا کوئی شخص یہ نہ کہنے لگ جائے کہ لوگوں جو کچھ قرآن میں ملے بس اس کو حلال کا حلال سمجھو، جس کو حرام کے اس کو حرام سمجھو، باقی کی کوئی چیزیں ہم پر لاگو نہیں ہوتی. کہے تم میں کا کوئی شخص یہ نہ کہے، کیوں متنبع کرے؟ آج امت محمدیہ بہت سارے افراد اسی بیماری میں ملوث ہیں. رسول وسلم کہتے ہیں انا اوتیت القرآن، لوگوں سن لو میں قرآن دیا گیا ہوں، ہے نا؟ انا اوتیت القرآن، میں قرآن مجید دیا گیا ہوں، وبمثلہ معہ، اور اس کے جیسی ہی ایک اور چیز دیا گیا ہو. اب اس کی جیسی ایک اور چیز کو ہم ماننا ہی نہیں چاہتے. کیوں؟ حدیثوں کو مانیں گے تو سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، جو بات چلا آ رہا ہے سب ٹھپ ہو جائے گا. وہ چیزیں ماننا پڑیں گا جو ہم نہیں کرنا چاہتے، جو ہم نہیں کرنا چاہتے. حدیثوں کو اگر مان لیں گے تو من مانی ختم ہو جائے گی. دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، بتا دو صاحب، حدیث کو چھوڑ دو. قرآن کو مانتے ہو بتا دو، ثابت کر دو، ثابت کر ہی نہیں سکتے. اس لیے جب دل میں آیا تب نماز پڑھو، جب نہیں آیا مت پڑھو. قرآن تو کہتا ہے سورج نکل دو نماز پڑھو، سورج غروب ہوتے تک نماز پڑھو، 2 ہی نماز ہے، پڑھ لو. اب 5 وقت کی نماز ہے، کون ثابت کرے گا ان کے آگے؟ اس لیے چھوڑ دو. ہاں، جو 5 وقت نماز حدیثوں کو مانتے ہیں حدیث کے مطابق، وہ کہتے ہیں صاحب نماز کی حد تک، کچھ مسائل کی حد تک ٹھیک ہے احادیث کی باتیں، مگر جب ہماری بات آتی ہے، ہمارے مسلک اور ہمارے فرقے کی بات آتی ہے، تو اس وقت دین اسلام کے تعلق سے ہمارے پاس کے مولانا سیدنا امام صاحب مفتی صاحب جو کہتے ہیں وہ بات چلے گی. قرآن اور حدیث کی بات نہیں چلے گی، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں چلے گی.
پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں قرآن دیا گیا ہوں, اس کے جیسی ہی ایک اور چیز دیا گیا ہوں. کیا ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ کیا ابھی تک کسی نے تحقیق نہیں کی اس بات کی کہ دوسری چیز آخر ہے کیا؟ احادیث رسول ہے, احادیث رسول ہے, تبھی تو اللہ تبارک نے اس کو محفوظ کیا. غیر مسلمین اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں, اپریسیشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا فن ہے جس سے انسان تک نکھر کر پرکھ کر باہر آ جاتا ہے, اسماء اور رجال کا فن. کیا کہتے ہیں غیر مسلم؟ اپریسیشن دیتے ہیں, شاباشی دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسا فن ہے, ایک ایسا آرٹ ہے جس سے سچا اور جھوٹا پرکھ کر باہر نکلتے ہیں. اسماء اور رجال احادیث کا فن ہے. اس کے ذریعے سے احادیث صحیح ضعیف موضوع من گھڑت سب کے سب سامنے کھل کر آ جاتی ہے. مگر لوگوں کی یہ جھنجھٹ کہاں لینا ہے؟ نہ ڈھنگ سے علماؤں پر بھروسہ ہے اور نہ ہی خود کے اپنے آپ پر بھروسہ ہے. جہاں منمانی چاہا وہاں مان لیا, جس حدیث کو چاہا اس کو لے لیا, جس حدیث کو چاہا اس کو چھوڑ دیا. اب اسلام میں تو بگاڑ آنا ہی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں. بالخصوص اللہ نے سب سے پہلے علماء کو متنبہ کیا اور کہا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ چیزیں یعنی قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو لوگوں تک پہنچنے سے روکے اور انہیں چھپائے, اس پر اللہ کی لعنت اور ان سارے لوگوں کی لعنت جو لعنت کرنے والے ہیں. اسی بات کو بڑی پیاری حدیث ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کسی شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے, من سئل عن علم, اگر کسی شخص سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جائے, علم کی بات پوچھی جائے اور اس کو جانتا تھا اور اس نے اس کو چھپایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعید سناتے ہیں, ڈراوا سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائے گا. لجوم کا لفظ ہے اس میں, لجام یعنی آگ کی لگام, لجام من النار, آگ کی لگام اس شخص کو پہنائی جائے گی جس سے شرعی مسئلہ کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور اس نے اس کو چھپایا. اکثر لوگ آج یہ کام کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم نے سچ بتلا دیا تو ہمارا کیا ہوگا, ہمارے پیٹ کا کیا ہوگا, ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا. پھر عوام ہمارے پیچھے ہمارے پیٹ میں منڈی نہیں ڈالے گی, ان کے آگے قرآن حدیث سب کھل کر سامنے آ جائے گا تو یہ عمل کرنا شروع کریں گے, ہم سے نہیں پوچھیں گے. اللہ وہ لوگوں جو اس بات سے ڈرتے ہو, اگر تم انہیں صحیح رہنمائی کرو گے تو انہی احادیث میں, انہی قرآن مجید میں علماء کی عزت کرنے کا بھی مسئلہ ہے. علماء کی عزت کرنے کا, ان سے سوال کرنے کا, ان کے آگے ادبن بیٹھنے کے بھی سارے مسائل ہیں. اگر تم عوام کو صحیح راستہ بتلاؤ گے تو اسی صحیح راستے پر چلتے ہوئے تمہاری عزت بھی کریں گے. ہاں, بھیجا عزت اسلام نہیں سکھاتا ہے, جس سے علماء اور مشائخ کو رب بنانے کا جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے یہ عوام نہیں کرنے کی. آپ کو معلوم ہوگا سورہ توبہ کی آیت ہے, آپ حسن ایک مرتبہ اس کو تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک ان اہل کتاب نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا ہے, اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا ہے. وہاں پر ایک صحابی تھے جو اہل کتاب تھے, بعد مسلمان ہوئے, آپ سب کے پاس آئے, آپ سب کے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. پوچھا اللہ کے رسول میں تو انہی میں سے ہوں, ہم نے ہمارے عالموں اور درویشوں کو کبھی ہم نے رب نہیں بنایا. آپ سن کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے علماء اور مشائخ اور درویش جس چیز کو حلال کریں کیا تم اسے حلال سمجھتے ہو؟ ہاں سمجھتے ہیں. اور جس چیز کو وہ حرام کریں کیا تم اسے حرام سمجھتے ہو؟ حرام سمجھتے. یہی تو رب بنانا ہے. کیا معلوم ہوا؟ علماء اور مشائخ پر بھروسہ تو کرنا ہے, اندھے بن کر نہیں کرنا ہے. اگر وہ کس چیز کو حلال کہیں تو یہ پوچھنا ہے کہ صاحب حلال کیسے, کیا ہے اس کے پیچھے دلیل. اس کو اللہ کہتا ہے ما انزلنا من البینات, وہ دلائل جو ہم نے نازل کیے ہیں
والہدا اور ہدایت کی باتیں، اللہ نے ہدایت کی باتیں اور دلائل کو اللہ نے نازل کیا ہے. یہ دلائل کے تعلق سے علماء سے پوچھنا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے تو کیسے ہے، اگر یہ حرام ہے تو کیسے. اگر قربانی کے گوشت کے اندر 7 چیزیں حرام ہیں تو کیسے صاحب آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ 7 اور 8 اور یہ 10 چیزیں حرام ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ اگر یہ آپ بتا سکے تو سر آنکھوں پر آپ نہیں بتا سکتے تو اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. اگر مان لیتا ہے کوئی شخص تو وہ گویا کہ اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا رہا ہے. بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چلنے سے انسان اس کو خدا کا درجہ دیتا ہے، کیونکہ شریعت سازی، شریعت بنانا یہ صرف اللہ کا حق ہے. کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. یہاں تک کہ وہ حدیث بھی آپ کو معلوم ہوگی صحیح بخاری کی کہ آپ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں میں سے ایک شخص کے چہرے پر کالک لگا دی گئی اور اس کو گدھے پر بٹھا کر پورے شہر کا چکر لگایا جا رہا تھا. آپ نے پوچھا ہے کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ ہے زانی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اچھا، زانی کے ساتھ چہرہ کالا کر کے پورے شہر کا چکر لگانے کا مسئلہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ جب ان کے اندر کا کوئی شریف اشراف میں سے اگر کوئی زنا کرتا تو اس کے ساتھ یہ حکم دیتے، اور اگر کوئی غریب شخص اگر زنا کرتا تو کہتے اللہ نے یہ حکم دیا ہے، توریت کی یہ آیت ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے. اب بتاؤ، جو چیز جیسی تھی اس کو بدل دیا، اس کا حکم بھی بدل دیا. اس طرح جیسا کہ جو کا تو ان کا کہنے کو مان لینے کو اللہ نے سورۃ توبہ میں کیا کہا کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس لعنت سے بچیں، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے علم رکھتے ہیں، عالم ہے تو اللہ کی اس کتاب کو جس طرح اللہ نے کھول کھول کر سمجھا ہے اس طرح عوام میں بھی. عوام کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن نے خود یہ لفظ استعمال کیا، للناس، عوام کو. اب یہ مت سوچو، یہ ٹینشن مت لو کہ ان کو کب سمجھ میں آئے گا، ہم نے 10 سال مدارس میں گزارے، ہمارے کچھ پلے نہیں پڑ. استغفر اللہ، یہ میری طرف سے کسی پر یہ دعویٰ نہیں ہے، نہ یہ الزام لگانا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگوں نے میرے آگے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ سراج صاحب ہم نے 10 سال مدرسے میں گزارے، ہمارے پلے کچھ نہیں پڑا، یہ عوام کو کہاں سے پڑے گا؟ بھائی یہ وہ اللہ کی توفیق کی بات ہے. اللہ کس کو کیا سمجھائے وہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کوشش تو کرو، اللہ نے آپ کو وہ رتبہ دیا عالم ہونے کا. آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ قرآن مجید کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کو عوام کہہ کے سمجھاؤ، جو کا تو کم از کم پیش کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو ابو داؤد کی صحیح سند والی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری احادیث کو، میرے مرب دین اسلام کو جوں کا تو یاد کرے اور جوں کا تو دوسروں تک پہنچائے. ہو سکتا ہے جس تک پہنچایا جا رہا ہو وہ زیادہ سمجھنے والا ہو اس کے مقابلے میں جس نے پہنچایا. معلوم ہے کہ اسلام جوں کا تو پہلے پہنچانے کی ضرورت ہے. آج اس کو اگر روک دیا جائے یہ کہہ کر عوام کہاں سے سمجھے گی؟ عوام کو سمجھ میں نہیں آتا اور یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. ان کے یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب گمراہی ہے. یہ صرف کسی ایک شخص کو لے کر نہیں ڈوبے گی بلکہ ساری امت کو لے کر ڈوبے گی. اس لیے اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو اور اللہ کی ہدایت والی باتوں کو، دلائل کو چھپاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، اور ان لوگوں کی لعنت ہو جو لعنت کرنے والے ہیں. اب بار بار ایک بات آپ سن رہے ہیں کہ اللہ نے یہاں کہا للناس فی الکتاب، وہ دلائل کی باتیں، وہ ہدایت کی باتیں جو ہم نے کتاب میں لکھ دی ہیں ان کو نہ چھپائے. تو کیا صرف اس آیت میں فی الکتاب سے مراد صرف قرآن مجید ہے؟ آیت میں تو ظاہر معنی یہی ہے کہ وہ دلائل، وہ ہدایت کی باتیں جو ہم نے کتاب میں لکھ رکھی ہے، یعنی قرآن مجید میں. اشارہ قرآن مجید طرف ہے. چلیے اس کا صحیح معنی مفہوم بھی ایک صحابی سے ہم سیکھ لیتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم اور کئی حدیث کتاب میں حدیث آئی بھی ہے. اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ ذرا وضو کا پانی تو دینا. وضو کا پانی دیا، پورا وضو کا جس طرح طریقہ ہے اس طرح اچھے سے وضو بنایا. پورا اس میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے حدیث کے اندر. اب یہاں پر ایک رک کر ایک اور بات کہنا چاہوں گا. حدیث کے اندر بخاری، مسلم اور دوسری حدیث کتاب کے اندر وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ وضو کا طریقہ اگر سیکھنا ہے
تو 2 سنتیں 3 فرائض اور 3 آداب یہ کہہ کر سیکھنے سے اسلام پر عمل نہیں ہوتا. اسلام پر عمل اس طرح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا, صحابہ نے کیا کیا, یہ جب موجود ہے تو وہی طریقہ کیوں نہیں سیکھ لیتے؟ کیونکہ اس سے گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے. 4 فرض کی جگہ 3 فرض ہو جاتے ہیں, 3 فرض کی جگہ 5 فرض ہو جاتے ہیں, کبھی تو سنتیں غائب ہو جاتی ہے, کبھی 4 سنتیں ایکسٹرا ہو جاتے ہیں, کبھی آداب سنت میں داخل ہو جاتے ہیں, کبھی سنت فرائض میں. کیوں معلوم ہی نہیں نا اس کا بیس کیا ہے. جو بات اڑتی ہوئی ہوتی ہے اس کا کوئی بیس نہیں ہوتا, اور جس کا بیس ہوتا ہے وہ قیامت تک چلے کبھی اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے. جس کی بنیاد ہو اگر وہ قیامت تک چلے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے, اور جس کا بیس ہی نہ ہو اس کے تبدیلی آ سکتی ہے. تو حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا اور کہا کہ اگر مجھے ایک آیت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی یہ حدیث نہ سناتا. کیا کہا؟ اگر مجھے ایک آیت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی یہ حدیث نہ سناتا. عروہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی آیت کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ آیت, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. سورہ بقرہ آیت نمبر 159 یہ آیت ہے. اچھا کیا بیان کر رہے ہیں, کون سی حدیث بیان کر رہے ہیں؟ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ حدیث کبھی بیان نہ کرتا. معلوم ہوا کہ اس آیت کی وجہ سے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں. حدیث کو وہ اب تک چھپا رہے تھے, مگر آیت جب یاد آئی تو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں اس حدیث کو چھپانے کی وجہ سے اس آیت میں جو وعید بیان کی گئی ہے اس کے ضمن میں کہیں میں نہ آ جاؤں, کہیں مجھ پر اللہ کی لعنت نہ ہو جائے. تو حدیث کو جو چھپا رہے تھے مطلب روکے ہوئے تھے اس کو سنا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, تبھی تو اس کو بھی چھپانے سے صحابہ ڈرتے تھے. ویسے جس طرح قرآن مجید کو چھپانے سے یہ وعید ثابت ہوتی ہے, احادیث مبارکہ کو بھی چھپانے سے یہ وعید ثابت ہوتی ہے. کہتے ہیں آگے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی اچھی طریقے سے وضو کرے, جس طرح وضو انہوں نے کیا تھا, اور کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے کیا, اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جس طرح میں نے وضو کیا اس طرح جو کوئی اچھی طریقے سے وضو کرے, اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا. کہتے ہیں کہ جو کوئی اچھی طریقے سے وضو کرے اور جو اللہ کے فرض کردہ نمازیں ہیں ان کو ادا کرے تو ایک نماز سے آنے والی نماز تک کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, جب تک کہ وہ آنے والی نماز کو نہ پڑھ لے. اس صغیرہ گناہ کی طرف اشارہ. چلتے پھرتے انسان سے کروڑا انگنت گناہ ہوتے رہتے ہیں, اس پر انسان کی بھی نگاہ نہیں ہوتی ہے, نیگلیجیبل اس کو انسان سمجھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. یہ حدیث بہت ہی جامع ہے, بہت ہی زبردست ہے, اس لیے کہیں لوگ اس پر اکتفا نہ کر لے. صحابی نے اس حدیث کو بہت دن تک روکے رکھا, مگر جب یہ آیت یاد آئی تو کہا کہ کہیں میں اس وعید میں نہ شامل ہو جاؤں, اس لیے یہ حدیث میں تمہارے آگے سنا رہا ہوں. اسی طرح ایک اور صحابی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا انتقال ہو رہا ہے, مر کے بستر پر پڑے ہوئے, اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو اب تک میں نے نہیں سنائی, اس ڈر سے کہ کہیں لوگ اس پر اکتفا نہ کر لیں, کہیں لوگ اس پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور عمل کو چھوڑ دیں. تو صحابہ کو جس بات کا ڈر تھا, اور یہی ڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا, ایک اور حدیث میں اس کا اشارہ ملتا ہے, وہی ڈر آج مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے. کہتے ہیں صحابی کہ مجھے جس بات کا ڈر ہے کہ کہیں لوگ اس پر اکتفا نہ کر لیں, میں نے ایک حدیث نہیں سنائی, اب میں جانے کا وقت آ گیا, میں یہ حدیث سنا رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ کہہ کر کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ
جنت میں جائے گا. اس کا معنی مفہوم نہ کوئی سمجھتا ہے نہ کوئی سمجھنا چاہتا ہے, اور کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, بس جو کوئی 1,00,000 بار پڑھے اس کے ساتھ فلاں اور فلاں ہوگا, جو کوئی 1,000 بار پڑھے اس کا یہ کام ہو جائے گا, جو کوئی اتنی بار پڑھ لے اس کا چمتکاری روپ میں غیبی طور پر رزق آنا شروع ہو جائے گا. ایسے چٹکلے اور فارمولے ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں, اس کا معنی مفہوم کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا. جبکہ حدیث کے الفاظ جو کہ اس طرح کا ہے وہ جنت میں جائے گا, اس کا تقاضا پورا کرے گا تو جنت میں جائے گا. اس کا تقاضا معلوم ہی نہیں ہے, اس کا صحیح طور پر پہلے ترجمہ نہیں معلوم ہے, اور معلوم ہو جائے تو اس کا تقاضا نہیں معلوم ہے کہ اس کے یہ آخر کیا چاہتا ہے ہم سے. جب یہ اس کے مطابق عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا. تو اللہ کہتا ہے جو کوئی اللہ کی نازل کردہ چیزوں کو چھپائے, چاہے قرآن مجید کی شکل میں ہو, چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ہو, اگر انہیں چھپائے تو اللہ کی لعنت ایسے لوگوں پر, اور ان کی بھی لعنت جو لعنت کرنے والے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 159. آگے کی آیت نمبر 160 میں اللہ کہتا ہے الا الذین تابوا, اب خوش ہو جاؤ وہ لوگوں جن سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں, کم علمی کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر, یا معاملہ معاشرہ اور صحبت کی بنیاد پر. ہو سکتا ہے کبھی کبھی کسی انسان کا صحبت کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی پر چنے کی جھاڑ پر جب چڑھا دیا جاتا ہے تو اپنے کو علامہ مولانا کیا کچھ سمجھ لیتا ہے, تو کبھی کبھی حقیقت کی باتیں لوگ آگے بیان نہیں کرتا ہے. جن سے بھی ایسی غلطیاں ہوئی ہے اللہ کہتا ہے الا الذین تابوا, ایسے لوگوں پر یہ لعنت نہیں ہوتی ہے جو توبہ کر لے, اپنی غلطی سے پلٹ کر آ جائے, اپنی سرزد ہوئی غلطی سے توبہ کر لے, واصلحوا, پھر اپنی اصلاح بھی کر لے. توبہ کر لے مطلب چھوڑ دیے نہیں. اب جن کے آگے صحیح باتوں کو بیان کرنے سے رک گئے تھے وہ اصلحوا, اس کی اصلاح بھی کرو. کہو کہ دیکھو بھائی ایک مسئلے کی اور فرقے کی بنیاد پر ایک حدیث صحیح تھی, میں نے اس کو بیان نہیں کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو صحیح سمجھو اور عمل کرنا شروع کرو اور ہمارے فرقے سے الگ نہ ہو جاؤ, اس لیے میں نے اس حدیث کو نہیں سنایا تھا. اب مجھے معلوم ہوا کہ حدیث صحیح تھی, میں نے پھر بھی نہیں سنایا تھا, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کی لعنت کہیں مجھ پر نہ ہو, میں نے توبہ کی ہے, اب تمہیں وہ حدیث سنا رہا ہوں. یہ اصلاح ہے. توبہ تو کر لی, اب اصلاح بھی کر رہا ہے کہ جو معاملہ بگڑ چکا تھا اس کو بیان کر رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے, سامنے لوگ اگر معلوم ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے اور فلاں حدیث کتاب میں موجود ہے تو کہتے ہیں ارے جناب تم کہاں حدیث تحقیق کر رہے, وہ حدیث تو منسوخ ہے. نہیں پتا ہے وہ حدیث صحیح ہے یا منسوخ ہے یا نہیں ہے, مگر ایک چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں, ایک فارمولا, وہ تو حدیث منسوخ ہے. اب عوام تو عوام ہے, وہ تو علماء پر بھروسہ کر رہی ہے, وہ تو سمجھ لیں گے منسوخ مطلب ناقابل عمل. یہ تعریف بیان کرتے ہیں, اللہ معاف کرے بعض علماء یہ تعریف بیان کرتے ہیں ناقابل عمل, جبکہ منسوخ کی تعریف یہ ڈیفینیشن ہے ہی نہیں کہ ناقابل عمل, یہ تعریف نہیں ہے اس کی. جب سامنے لوگ اس طرح کی گمراہیوں کے چھوٹے چھوٹے چٹکلے جب دیتے رہتے ہیں تو عوام تو گمراہ ہوگی. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ایسی حرکتیں کی ہیں صحیح حدیث کے جانتے ہوئے میں نے انہیں چھپایا ہے, اگر وہ توبہ کرے اور اس کام کو اس عمل کو گھمائے, ریورس کرے اور اس کی اصلاح کرے, لوگوں کے آگے ان چیزوں کو بیان کرے جنہیں چھپایا تھا, وہ بینو. دیکھو تیسرا بھی حکم ہے, بینو کہا اللہ نے. صرف توبہ کر لے اور گپ چپ جا کے کونے میں بیٹھ جائے پھر بھی اللہ کی لعنت سے بچے, ایسا نہیں ہو سکتا. حق کو چھپایا ہے اس نے, لوگوں میں اس کے حق چھپانے سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, وہ تو مینیپولیشن ہوتی رہتی ہے, ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہے, اس کی تعداد بڑھتی رہتی ہے. اس لیے اللہ نے 3 حکم دیے, جو حق کو چھپائے, اللہ کی نازل کردہ دلائل کو چھپائے, اس کو 3 کام کرنے پڑتے ہیں تب جا کے اس کی صحیح توبہ قبول ہوتی ہے. ایک تو توبہ کرے, یعنی اس کام سے باز آ جائے. تابہ یتوب کے معنی پلٹ کر آنے کے. توبہ کا مطلب ہے نہیں توبہ توبہ دونوں ہاتھوں سے لے کے جب گال پہ مارے توبہ توبہ توبہ, کہتا ہے گال لال ہو جاتے, بولتے میں نے بہت توبہ کر لیا, بولے پورے گال لال ہو گئے. اس کا نام توبہ ہے ہی نہیں اسلام میں. توبہ کہتے تابہ یتوب توبتن کے معنی پلٹ کر آنے کے. اس میں بھی بہترین توبہ جس کا قرآن نے ذکر کیا, توبتن نصوحا, سچی توبہ اگر کرے, پلٹ کر آ جائے, جو کام کر رہا تھا اس سے رک جائے, یہ توبہ. اور واصلحوا, اور اس کی اصلاح بھی کرے, لوگوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہوئی ہیں اس کو دور کرے. وہ بینو, اب اس کے بعد پوری جدوجہد لگا کر اس کو واضح کرے کہ دیکھو مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی, میں نے یہ غلطی کی ہے, میں نے صحیح حدیث کو, قرآن مجید کی آیت کو میں نے چھپایا ہے, اب اس کو میں بیان کر رہا ہوں, اس کی وضاحت بھی کرے. ورنہ لوگ کہیں گے کہیں مولانا یہ بات کرتے کبھی وہ بات کرتے, آخر بات ہے کون سی؟
جب دونوں باتیں کریں گے بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہاں اس کے تعلق سے فلاں حدیث بھی ہے, ہاں وہ حدیث بھی ہے, اور ہمارے پاس صرف یہ حدیث چلتی ہے وہ حدیث نہیں چلتی ہے. مولانا بولیں گے اچھا مولانا تو اس حدیث کو غلط تو نہیں قرار دیا نا, غلط نہیں قرار دیا مگر دونوں کے درمیان عوام کو چھوڑ دیا. اب فیصلہ دینا تھا کہ دونوں میں صحیح کون سی ہے یا درست بات کون سی ہے, یا اگر دونوں حدیثیں صحیح ہے تو دونوں میں تطبیق کون سی ہے. تطبیق مانا دونوں میں ایسا راستہ نکالا جاتا ہے جو دونوں کا لحاظ رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے, اس کو تطبیق کہتے ہیں. نہ یہ بھی نہیں کیا انہوں نے, نہ ہی ایک کو چھوڑ دیا, بلکہ ہاں وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح, مگر ہمارے پاس یہ چلتا ہے, ہمارے باپ دادا یہ چلا رہا ہے اس لیے یہی درست ہے. اس سے عوام مغالطے میں آ جائے گی. وہ بینو, اب واضح کر دے کہ یہ میں نے ایسا کہا تھا یہ غلط ہے, اب یہ درست ہے, اس طرح اس کی اصلاح کرے اور اس کو کھول کھول کر بیان کرے. تو اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو وہ مجھے بھی پلٹنے والا, ان کی طرف آنے والا, توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. تو ایسے توبہ کرنے والوں کے لیے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا. اسی توبہ قبول کر کے انہیں چھوڑ نہیں دیتا ہوں, ان کے اس توبہ قبول کرنے کی وجہ سے, توبہ کرنے کی وجہ سے میں ان پر رحم کرتا ہوں, ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں, اور جو نیکیاں ہیں اس کی بدولت ان کے درجے بلند کرتا ہوں. میں رحیم ہوں, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں, نیکیوں کا بڑا قدردان ہوں. اور جو پلٹ کر آتا ہے میرے لیے تو وہ بندہ بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کا کوئی اونٹ کھو جائے اور وہ رونے لگے اور یہاں تک کہ مرنے کو آ جائے. جب اونٹ مل جائے تو وہ کہے کہ اے میرے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. غلطی سے وہ کہہ رہا ہے, اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں. یہ خوشی کی وجہ سے غلط الفاظ نکلے, اس سے بھی زیادہ میں خوش ہوتا ہوں اگر میرا بندہ میری طرف پلٹ کر آتا ہے, توبہ کرتا ہے. یہ تھی دو آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160, جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کو چھپانے بالخصوص نازل کرتا چیزیں یعنی قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کو چھپانے کا بہت بڑا گناہ, کبیرہ گناہ, اور کہا کہ ایسا عمل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے, ان سب کی لعنت ہوتی ہے, ساری مخلوقات کی لعنت ہوتی ہے جو بھی لعنت کرتے ہیں. اللہ نے یہ کہا ہے, اور کہا ہے کہ بالخصوص جس سے یہ عمل سرزد ہو اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو بڑا مہربان اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, اے اللہ اگر ہم میں یہ غلطی موجود ہے چاہے جانے میں چاہے انجانے میں, تو اللہ اپنی رحمت سے قرآن مجید کی برکت سے اس غلطی کو اس عمل کو ہم سے دور کر دے, اور ہم کو اس عمل سے دور کر دے, اس عمل کو ہم سے دور کر دے, ہم دونوں کے درمیان مغرب اور مشرق کا فاصلہ کر دے. اے اللہ ہم سے کبھی زندگی میں ایسی غلطی سرزد نہ ہو, اس بات کی تو ہمیں توفیق دے. اور اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم حق بات کو جو کا تو جتنا ہم جانتے ہیں اتنا دوسروں تک پہنچائے. اور اللہ اگر ہم سے کبھی زمانے ماضی میں ایسی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں توبہ کرنے, اس کی اصلاح کرنے اور کھول کھول کر اس حق بات کو بیان کر لے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.